الرحمن الرحيم قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو خوبصورت حوروں اور غلمانوں اور جنت کی نہروں اور جنت کے باغات سے ان کا استقبال کریں گے، اور پس آپس میں جب وہ ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں گے اور سوال کریں گے اور ملنا چاہیں گے تو ہم ان کو اتنے قریب کر دیں گے کہ تم دنیا میں ویڈیوز پر تو ایک دوسرے کے قریب تو ہو سکتے ہو، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، مگر مس کرنے کے اعتبار سے، ہاتھ ملانے کے، معانقہ کرنے کے اعتبار سے قریب نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے۔ ایسے ہو سکتے ہیں تصویر آپ کو ہاتھ ملائے، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تصویر آپ کو ہاتھ ملائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہم جب ملائیں گے تو اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ہم ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے کہ بات چیت بھی ہوگی اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی بیٹھو گے۔ یہ نہیں کہ ویڈیو میں آمنا سامنا تو ہوتا ہے، مگر وہ آمنا سامنا کیسے ہوتا ہے؟ وہ مس کے اعتبار سے نہیں ہوتا، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھائی کو کسی سے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس مجلس میں آپ کے بغیر تو رہ نہیں سکتے، جنت میں اتنی مخلوق ہوگی تو ہم آپ کا قرب کیسے حاصل کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا چاند کو دیکھ رہے ہو؟ کیا خوبصورت مثال ہے، چاند کو دیکھ رہے ہو؟ کیا چاند کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہو؟ ویڈیو کے اندر تو یہ چیزیں ایسا نہیں ہوتی، خوشبو آتی ہے کسی وہ کھانا کھا رہا ہو اس کی خوشبو آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیسے الفاظ دی کہ چاند سے مثال دی، اور چاند کی مثال کیوں دی کہ چاند سے براہ راست ساری مخلوق فیض اٹھاتی ہے، حتیٰ کہ سورج کی روشنی سے درختوں کے تنے اور ٹہنیاں پکتی ہیں اور چاند کی روشنی سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ چاند کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ اور چاند کی روشنی سے مستفید ہو رہے ہو؟ کہاں؟ ایسے ہی جنت میں جو بھی امتی مجھ سے محبت رکھنے والا مجھ سے ملنا چاہے گا، مل بھی لے گا، مستفید بھی ہوگا، مل بھی لے گا، وہ اللہ کی طاقت ہے۔ تمہاری ٹیکنالوجی خاک میں ملے، تم کیا ہمیں سمجھاتے ہو قرآن کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں مشکوک کرنے کی امت کو کوشش کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھو ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی، ملا کی دور
ملا کی دوڑ مسجد تک کی ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سن لیں، جس کی دوڑ مسجد تک ہے وہ انشاءاللہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچے گا، اور جس کی دوڑ مسجد تک نہیں ہے وہ گھر کی موت مرے گا۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے، جانتے ہیں وہ دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اس وقت داخلون ہیں۔ قرآن کھول کھول کر کیا کیا کچھ بیان کرتا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، بس اس دن ہم ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کر ہم تم سے ایک دوسرے کا مکالمہ بھی کروائیں گے، سوال بھی کرائیں گے، جواب بھی دلوائیں گے، جواب تک جواب، حتیٰ کہ اس سے مستفیض بھی کروائیں گے۔ یہ کیسے کروائیں گے؟ تمہاری ٹیکنالوجی آج سے 100 سال پہلے یہ سوچ سکتی تھی کہ ایک ایسا موبائل کا ایک ٹکڑا ہوگا کہ دنیا کی کونے سے اس کی آواز دنیا سے دوسرے کونے میں جا کے پہنچے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، سب اچھی طرح جانتے ہیں، جاننے کے باوجود پھر بھی ہٹ درم ہے، قرآن کو نہیں ماننا، اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں ماننا، سائنس کو ماننا ہے۔ یہ سیکولر کا آج کا ذہن ہے جس نے ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کی، سود اور سور کی طرح زندگی گزارنے کی ایک ڈگر پہ لگا دی ہے، اور ہماری قوم بھی ان کے پیچھے چل پڑی، سود بھی خوب کھا رہی اور سور کی طرح زندگی بھی گزار رہی۔ میں سود اور سور میں صرف دال اور راہ کا فرق رکھتا ہوں، جو سودی ہے وہ سوری ہے، جو سور کھانے والا ہے وہ سودی ہے، ایک ہی چیز ہے۔ بے حیا شخص تب ہوتا ہے جب وہ سود کھاتا ہے، جب اس کا باپ اس کو سود کی کمائی کھلاتا ہے، تو حضور نے فرمایا ادنا درجے کا سود جو ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اس قدر سخت گناہ ہے سود کا کھانا کہ زنا کے دروازے تو بہت سے ہیں، مگر کوئی شخص اپنی بہن سے، ماں سے نعوذ باللہ اس طرح کا سوچ سکتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں؟ اور ہمارے پاس ایسے کیس آ چکے ہیں، میرے پاس آ چکے ہیں، اس جیسے فقیر ادنا درجے کے بندے کے پاس، اسی قید کے اندر کی جو بہنوں سے اور سسر اپنی گھر کی جو عورت ہے اس بیٹے کی بیوی ہے، اور داماد اپنی ساس سے، اللہ کی قسم اس طرح کے واقعات بہت ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم بہت ہو رہی ہیں، اللہ کی قسم بہت ہو رہی ہیں۔ خدارا اپنی قوم کو بچاؤ، خدارا بچاؤ، امت کو بچاؤ۔ کس طرف چل پڑے ہیں آپ؟ جب تک بے حیائی پر کنٹرول نہیں کرو گے، بیٹی کو عزت و عفت و عصمت و عفت و حیا نہیں سکھاؤ گے، بیٹوں کو حیا والی آنکھ نہیں دکھاؤ گے، اس وقت تک اس بے حیائی کے طوفان سے بچ نہیں سکتے۔ آنے والے دنوں میں 8 مارچ کو جو ہونے والا ہے، ایک بہت بڑا جو ظالمانہ انداز سے شفاقانہ جو کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، پتہ نہیں اس کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے۔ امت کی ماؤں کو، بہنوں کو بے حیا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن پھر سننے والے سن لیں، اچھی طرح سن لیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قال قائل منہم، ہاں جی، صرف لفظی ترجمے پہ وہ مت کیا کرو، قرآن کو پڑھو تو قرآن کو رسول اللہ کی زبان سے پڑھو۔ قال قائل، کہنے والا تمہارا وہی کہے گا، منہم جو تمہارے اندر سے ہے، انی کان لی کریم، کہ بے شک میں تو ایک اس کا دوست تھا۔ کریم کہتے ہیں قریبی کو، یہ تو میرا بہت قریبی تھا، یہ تو بڑا بہت جگری دوست تھا۔ یقول، اور مجھے کہا کرتا تھا، آئنک لمن المصدقین، کہ تو بھی اے مولوی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ نعوذ باللہ تنہا پسند کہہ گئے، قدامت پسند کہہ گئے۔ ہاں جی کہیں گے، ہم قدامت پسند صحیح، انتہا پسند صحیح، فنڈامنٹل صحیح، ہمیں جس قسم کا نعرہ دے دو لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یاد رکھنا روز قیامت جتنا تم ذلیل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں داخل کرے گا، اس سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں کرے گا جنہوں نے اسلام اور دین کا مذاق اڑایا۔ کافر کو جہنم میں اتنا عذاب نہیں دیا جائے گا جتنا کہ اس مسلمان منافق کو عذاب دیا جائے گا جو دین پہ قدغن کیا کرتا تھا، علماء پہ بک بک کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئنک لمن المصدقین، کہا جائے گا، وہ کہتے ہیں، وہ تو کیا کہتے تھے، آئنک لمن المصدقین، تم بھی ان مولویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تم بھی ان تبلیغیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تم بھی ان صوفیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تم بھی مسجد والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات کی تصدیق کرتے تھے۔ یہ چند لوگ ہیں یہی تصدیق کرنے والے ہیں نا۔ یہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کا مکالمہ سنائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہاں اذا متنا وکنا، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنتی کہہ رہا ہے جنتیوں سے کہ ہمیں ایک شخص میرا دوست تھا، مجھے ایسے کہا کرتا تھا، اور پھر مجھے یہ بھی صاف کہا کرتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، دیکھیں، اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گی، وہ آئینہ لمدین،
پھر کیا ہم پھر دوبارہ ہمارا حساب کتاب چکایا جائے گا؟ دین دین سے ہے، لمدین مدین دین سے ہے، دین دان یا دینوں کہ پھر ہمارا دین چکایا جائے گا، ہمارے فیصلے ہوں گے، ہمارے آپس میں معاملات طے کیے جائیں گے۔ مجھے یہ کہا کرتا تھا، جانتے بھی ہوں اے میرے دوست، جنت میں اس کو کہے گا، وہ یاد ہے وہ دوست جو میں ایسے کہا کرتا تھا، وہ یاد ہے؟ وہ جو ادھر پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ ایک بندہ ہمیں ایسے کہتا تھا، ہاں جی کہتا تھا، اچھا پھر وہ کہے گا دوسرا جنتی اس کو کیا کہے گا، حل انتم مطلعون، کیا تمہیں اطلاع نہیں کی گئی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو ایک طاقت دے رکھی ہے کہ اگر وہ جھانکنا چاہیں گے جہنم میں تو جہنم ان کے قریب کر دی جائے گی اور جھانک کے اس کو دیکھ سکیں گے۔ جس بندے نے مذاق کیا تھا دنیا میں اس کو اٹھا کر اللہ اس کو سامنے کر دے گا، صرف اس کی ویڈیو نہیں سامنے کرے گا، اس کا حقیقی عذاب بھی اس کے سامنے دکھایا جائے گا۔ جی ہاں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، لفظی ترجمہ پڑھو، چلو لفظی پہ چھوڑ دو، لفظی ترجمہ کیا کہتے ہیں، حل انتم مطلعون، وہ دوست اس دوست کو کہے گا جو جنتی جنت میں ہوگا، جیسے ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے آئے جو بے حیائی کا شکار ہو چکے ہیں اور جو بے دینی کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ جہنم کی آگ میں جائیں، اللہ ان کو بچائے، اللہ ان کو لے آئے اس راستے پر تاکہ وہ مسجد والے ہو جائیں۔ ان کی فکر کرنی پڑے گی میرے بھائیوں، آپ کی اس ڈیفینس میں کتنی تعداد ہے، کتنے نوجوان نماز میں آتے ہیں بتائیں، پوچھیں میرے بھائیوں سے، آنکھیں نیچے نہ کریں، شرمندگی اپنے سینے میں رکھیں، لیکن سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو، بھائیوں کو کہاں مسجد کے لیے بلائے؟ کون بلائے گا ان کو؟ آسمان سے فرشتے نہیں بلائیں گے، اس لیے ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی، ورنہ اس دن کا مکالمہ سنو، فطلع، اچھا جھانکنے سے ہی وہ ایک دوسرے کو بتائیں گے ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا کمال دیا ہے ہمیں، جب جنتی سے آپس میں مل کے مکالمہ کر سکتا ہے، ملاسمہ کر سکتا ہے، تو جہنمی کے عذاب کو بھی دیکھ سکتا ہے، من و عن دیکھ سکتا ہے۔ کیسے؟ فطلع، بس وہ جھانکیں گے، وہ دوست پھر جہنم کے اندر جھانکے گا، جیسے وہ چاہے گا نا کہ اللہ مجھے جہنم دکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم دکھا دے گا، جہنم دیکھے گا، اب اللہ تعالیٰ کہے گا ادھر دیکھ، اوپر سے دیکھ، وہ دوست جو دوست تجھے دنیا میں باتیں کیا کرتا تھا، فرآہ، پس وہ اس کو دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کی اس آگ میں، اس برائی میں، اس تکلیف میں، اس عذاب کے اندر، وہ اس کو جب پائے گا، فی سواء الجحیم، پھر اس کے درمیان جہنم کی دوزخ میں جب اس کو پائے گا تو کہے گا تاللہ، شکر ہے، الحمدللہ، کہو الحمدللہ، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کتا وہ ہو، یہ تو میرا جگری دوست یہی مجھے باتیں کیا کرتا تھا، جہنم کی آگ میں درمیان میں ہے، ہاں ہاں اللہ کی قسم، ان کتا لتردین، اگر میں بھی ایسا کہتا تو مجھے بھی یہ ہلاک کر دیتا، اگر میں اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا تو آج میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ خیال کرنا ان لبرل اور سیکولر لوگوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانا، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے ان کتا، اگر میں بھی ہاں میں ہاں ملا لیتا تو قریب تھا، لتردین، میں بھی ہلاک ہونے والے میں، مردود ہونے والوں میں ہو جاتا۔ لتردین کے معنی ہے مردود، لتردین کے معنی کیا ہے؟ مردود۔ دیکھو وہی اردو کا لفظ نکال کے بتا رہا ہوں، مردود کون ہے؟ جو کہ جہنم میں جانے والے، لتردین، میں بھی ان مردود ہونے والوں میں سے ہو جاتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر نہ ہوتی میرے پروردگار کی نعمت، یعنی اللہ کا احسان، نعمت، اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، یہ ضرور کہا کریں، یہ دعا مانگا کریں، شکر ہے اے رب کہ تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ ولولا، اگر نعمت اللہ کی میرے رب کی نہ ہوتی، لکنت من المحضرین، میں بھی انہی کی طرح ان کافروں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ نے مجھے شکر ہے بچا لیا، شکر ہے میں نے ان کی زبان میں ہاں نہیں ملائی۔ افما نحن بمیتین، وہ یہی کہا کرتا تھا کیا ہم مر جائیں گے؟ وہ یہ کہتے تھے مر جائیں گے، مٹی تو ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد پھر الا موتۃ الاولی، پھر ایک موت کے بعد پھر دوسری موت، یعنی کیسے آ سکتی؟ ہاں مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما فما نحن بمیتین، پس کیا ہم نہیں ہیں مرنے والے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ الا موتۃ الاولی، مگر وہی پہلی موت ہے، اور پس اس کے بعد پھر موت نہیں ہے، اور نہیں ہم کو سزا دی جائے گی مگر اس پہلی موت کی طرح۔ موت ایک ہے، دو نہیں، یعنی مقصد کہنے کا کیا ہے، یعنی اس حقیقی موت کے بعد پھر جب اللہ تبارک دنیا میں زمین سے پھر نکالے گا، پھر کھڑا کرے گا، پھر دوسری موت نہیں آئے گی، پھر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ لیکن حدیث میں جو آتا ہے دو موتوں کا ذکر، وہ برزخ کے اعتبار سے ہے، ایک موت زمین کے اوپر ہے اور ایک موت انسان کی قبر میں جانے کے بعد، یا پھر جانور کے پیٹ میں جانے کے بعد، یا آسمان میں، ہوا میں، یا پانی میں، سمندر میں جانے کے بعد،
جب وہ جل جاتا ہے، گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کے سارے ذرات کو اللہ تعالیٰ اکٹھے کرتا ہے، چاہے وہ آگ میں جلے ہوئے کیوں نہیں ہوتے، اس کو پھر انسان بنا کر پھر اس پر منکر نکیر اس پر سوال کرتا ہے، اس کی روح لٹائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے سوال جواب کے بعد اس کی روح کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ دوسری موت ہے، لیکن یہ دوسری موت حقیقی موت کی طرح نہیں ہے، یہ دوسری موت جو ہے یہ برزخی موت ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بات آگے ختم کرتے ہیں، الا موتۃ الاولی، مگر وہ پہلی موت کے بعد بس اب کوئی اور موت نہیں جو حقیقی موت کے بعد پھر دوسری دفعہ موت آئے، یعنی جب ہم کھڑے کیے جائیں گے پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں ان ھذا، جو نیک لوگ ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے کوئی سزا نہیں، ان کو جنت دی جائے گی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ البتہ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان کے ساتھ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی کو ورع و تقوی کے ساتھ گزارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ورع و تقوی سے جینے کی توفیق نصیب فرما کر ہم سب کا جب خاتمہ کرے تو ایمان پہ فرمائے۔ اللہ کفر والی موت سے بچانا، اللہ نفاق والی موت سے بچانا، اللہ شک و تردد والی موت سے بچانا، اللہ ایمان اور یقین اور عمل صالح کے ساتھ، اے اللہ ہم سب کو جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ کرنا، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں سب مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور تمام اپنے خاندان کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ بغیر جدائی کی جنت میں اکٹھا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين صدق الله العظيم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو خوشی کے عالم میں وہ جنتی اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہیں گے، لفظی معنی تو یہ ہے کہ فما نحن بمیتین، تو کیا اب اس کے بعد موت نہیں آئے گی؟ کیا معنی اس کا، کیا مقصد؟ اگر ہم یہ لفظی ترجمے پہ اکتفا کریں تو اس کا معنی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے اس کا ترجمہ حضور کی حدیث سے پوچھیں گے۔ اپنی مرضی سے ترجمہ لکھ کر یا ترجمے پڑھ کر کوئی شخص قرآن کا عالم نہیں بن جاتا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ ایک ڈاکٹر کو بھی 1214 سال لگتے ہیں تو مولوی کے لیے بھی کم سے کم 9 سال ضرور چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افما نحن بمیتین، یہ آپس کا مکالمہ ہوگا جنتیوں کے درمیان، کیونکہ بات جنتیوں کی آ رہی تھی، کیونکہ جنتی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ الحمدللہ، اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو ان کی تلتردین، یہ بھی ہمیں مردود کر دیتے جو گمراہ لوگ ہیں۔ بچو ان گمراہوں کے ساتھ، ان کی ہم جولی ہونے سے بچو، ان کا ہم پیالہ ہونے سے بچو، ان کی ہم مجلس ہونے سے بچو، ان کی ہر بات میں ہاں ہاں کرنے سے بچو، اور اگر روک نہیں سکتے تو مرو باللغو مرو کراما، پھر ان لوگوں سے راستہ جدا کر لو۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے تو ان غنڈوں سے ہاتھ ملا کے رہنا ہے، ہم نے تو حکومت چلانی ہے تو ان بدماشوں کے ساتھ چلانی ہے، ہم نے آگے چلنا ہے تو ان ذلیل لوگوں کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ ہماری اس لیے قسمت تباہی کا شکار ہے کہ ہم نے اپنی مستقبل کے فیصلے بھی ہم نے اپنی زندگی میں اپنی طاقت سے نہیں کیے،
اپنی عقل سے نہیں کی، جو پیچھے سے ڈکٹیشن ملتی ہے اسی ڈکٹیشن پہ عمل ہوتا ہے، اس لیے ملک کا بیڑا غرق ہے۔ کیا کریں گے یہ لوگ اور کیا بنائیں گے ہمیں؟ یہ سمجھتے ہیں مولویوں کی عقل نہیں ہے، علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بزنس نہیں سمجھایا، دین کی باتوں کا علم ہمیں نہیں۔ اللہ کی فضل و کرم سے ان کے بڑے بڑے جو تھنک ٹینک ہیں ان سے زیادہ تھنک ٹینک ہمارے علماء کرام ہیں، لیکن انہوں نے ان کی قدر نہیں کی اور بے قدری کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک یہ بے قدری کی سزا کھا رہی ہے۔ کاش کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ جس ملک کی بنیادوں میں علماء، فقہا، عزاں، اولیاء، متقی، دیندار، پردے دار، حیا والے لوگوں نے اپنا خون پسینہ لگایا ہے، یہ بدبخت پرلے درجے کے ذلیل اگر یہ سوچ لیں کہ ہماری زندگی کا مطمع نظر آخرت ہے تو قطعاً یہ ان لوگوں کو نہ بھولتے اور آج ملک کی یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ بتایا جائے گا جیسے جنت میں ایک دوسرے سے جنتی کہیں گے، یہ جہنم میں اور یہ سیکولروں سے اور یہ دنیا داروں سے جنہوں نے دین سے دوری اختیار کی ان کا یہ حال ہوگا۔ اس لیے اس کا ترجمہ آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، آیت نمبر 57۔ اور اگر نہ چاہتا میرا رب اپنی نعمت کا اظہار، یہ تو اس کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے میرے رب کا، اگر وہ نہ کرتا لکنت من المحضرین، میں بھی ان بدبختوں کے ساتھ روز قیامت کھڑا ہوتا، حاضر ہوتا۔ محضر مانی حاضر ہونا، اردو کا لفظ ہے محضر، حاضر سے نکالا ہے۔ اب محضرین کا معنی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ حاضر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ کافر لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فما نحن میتین، اب یہاں فوراً ذکر ہے کہ کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں؟ کافر تو برباد ہو گئے، وہ تو تباہ ہو گئے، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا وہ قیامت کے بعد، قیامت کے دن وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے۔ کاش کی باتوں کا علم ادراک پہلے ہو جائے ہم سب کو، لیکن نہیں ہو رہا، تو یہ اپنا قصور ہے ہمارا۔ افما نحن بمیتین، ہاں جنتی آپس میں کہیں گے کہ اب ہم کیا، ابھی موت ہمیں نہیں آئے گی؟ کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ خوشی کے مارے ان کو جب شراب طہورا پلایا جائے گا اور ایک ایسی نہر سے نہلایا جائے گا کہ جس نہر سے نہلانے کے بعد اس امتی کے ہر فرد کو، اس امتی کی ہر امتیہ کو ایسا خوبصورت لباس زیب تر کرا دیا جائے گا اور جسم میں ایسی طاقت بھر دی جائے گی، قوت گویائی، قوت شامہ، قوت سامعہ، قوت حرکہ، اور انسان کے اندر جو طاقتیں ہیں، مخفی طاقتیں، اس پانی کے غسل سے اللہ تعالیٰ ایسا خوبصورت لباس اور ایسی خوبصورت جوانی اور اتنا خوبصورت انسان پیدا کر کے کھڑا کریں گے کہ پھر وہاں کی جنت کی حوریں اور غلمان بھی جنتی مردوں پر اور جنتی عورتوں پر رشک کریں گے، رشک، مزے کی زندگی آگے۔ یہ دنیا جنت نہیں کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو، یہ یاد رکھو اس جملے کو، یہ دنیا جنت نہیں کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو، آخرت کا گھر ہے جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہو۔ یہ دنیا جنت کا گھر نہیں کہ جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہو، آخرت جنت جو ہے آخرت میں ملے گی اور وہاں ہر خواہش پوری ہو۔ لوگوں اپنی خواہشوں کو اس جنت پر قربان کر ڈالو، اس جنت کی خواہشوں پر قربان کر ڈالو۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، تمہارے ہمارے آبا و اجداد بھی گزر گئے، آج وہ نہیں، ان کا نام نہیں، کل ہم بھی نہیں، ہمارا نام نہیں۔ پتہ بھی ہے کہ ایک پوری فوج پیچھے سے وہاں پہنچ چکی ہے اور وہاں جانے کے لیے ہم ڈر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو شوق سے جمپ لگانا چاہیے تھا، دل کے اندر خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے تو من کان یرجو لقاء ربی، کوئی ہے شوق کرنے والا جو اپنے رب سے اس کی ملاقات کو چاہے؟ اس کی ملاقات میں سب سے بڑی ملاقاتیں پھر آگے کیا ہیں کہ تمہارے خاندان میں 10 افراد ہوں گے جن سے تم ملتے ہو، 200 افراد ہوں گے، بس 1000 افراد ہوں گے جن سے آپ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں مل چکے ہوں گے،
اس سے زیادہ تو ٹائم کسی کے پاس ہے ہی نہیں کہ دن میں آپ ایک دوست سے ملیں گے یا ایک رشتے دار سے ملیں گے، وہ بھی ہفتے میں ویکینڈ میں جا کے کسی ایک کو ملتے ہو. ماں باپ سے بھی ملنے کا ٹائم نہیں آج کل. تو اب تو فون پر ماں باپ سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہمارے پاس. اس قدر ہم مصروف ہو گئے ہیں، دنیا کے اندر غرق ہو گئے ہیں. ماں باپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی فون آئے بیٹے کا بیٹی کا، جو حال احوال لے لیں. بہن پڑھ رہا ہے یا بہن پڑھ رہی ہے، مزے کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. یہ زندگی ہے؟ یہ حیوانگی ہے؟ آئے گا جمعہ، جانوروں کے حقوق بتاتے ہو ہمیں، پہلے انسانی حقوق کو پورا کرو، پتہ چلے گا کہ ہم ہیں کیا. تو یہ ہے وہ الفاظ جو انسان کو سمجھانے کی خاطر کسی کو کڑوے لگے، کسی کو اچھے لگے نہ لگے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے تو اللہ کی ذات کی رضا ہے. الہی انت مقصودی و رضائی کا مطلوبی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا راضی ہو یا نہ ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے اس گھر کی فکر کرو، اس گھر کی فکر کرو جس گھر کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. اور یہاں سے جاتے وقت پریشان نہ ہو، موت سے مت ڈرو. ادھر چند لوگوں سے تم ملتے ہو، وہاں تم اپنے پورے جگ سے جا کے ملو گے، اپنے باپ سے بھی، پردادے سے بھی، دادے سے بھی، دادی سے بھی، نانے سے بھی، نانی سے بھی، پوری اپنی نسل انسانی جو اوپر گزر چکی ہے وہ تمہارے زیادہ حقدار ہے ملنے کے. کہ یہاں کے اب بعد والے ہیں، پہلے والوں کو ہم نام لے کے اپنی قوم کو شناخت کرتے ہیں، ہم فلاں قوم سے ہیں، فلاں قوم سے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو جن کی وجہ سے قومیں بنی ان کے پاس جاتے ہو ڈرتے ہو. وہاں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بہت سے لوگوں سے جیسے مل رہے ہیں. اس لیے موت ڈرنے کا مقام نہیں. افما نحن میتین، دنیا میں جنتی یہی کہے گا، جنتی جنت میں جا کے بھی یہی کہے گا. ادھر تو چلو موت آنی تھی، ڈر رہے تھے، ادھر تو اب موت آنی ہی نہیں ہے کہ اب موت آئے گی نہیں. خوشی کا یہ عالم ہوگا کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی. ہاں نہیں آئے گی. الا موتتنا الاولی، ہاں مگر وہ موت ہماری جو تھی ایک مرتبہ پہلی ہوئی. وما نحن بمعذبین، اور اب ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے. اگر دنیا میں کوئی آزمائشیں آئیں، دنیا میں کوئی تکلیفیں آئیں، اب اس کے بعد اور کوئی آزمائش نہیں آئے گی، اب اس کے بعد اور کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اب اس کے بعد کوئی اور درد نہیں ہوگا. ہمیشہ کی خیر، ہمیشہ کی رحمت، ہمیشہ کی مودت، ہمیشہ کا پیار، ہمیشہ کی روح، ہمیشہ کا ایک چین، اور ہمیشہ کی خوشی، اور ہمیشہ کی لذت ود آؤٹ ڈیوریشن. دنیا میں آپ ایک محدود لذت کے ساتھ جی رہی ہیں. وہ لذت آپ کی جب پوری، وہ آپ کا شوق جب پورا ہوتا ہے، وہ چیز آپ چھوڑ دیتی ہیں، آخر تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. جنت میں مزے، لذتیں مٹے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی، بڑھتی جائیں گی. پھر بتاؤ، پھر انسان موت کا خیال سوچے گا؟ فرعون نے کیوں اپنے آپ کو خدا کہا تھا کہ سر میں درد تک نہیں پڑی، کبھی غم تک نہیں آیا، تو کہہ بیٹھا انا ربکم الاعلی، میں تو خدا ہوں، دیکھو مجھے تو کوئی تکلیف بھی آتا نہیں ہے. 500 سال تک جس کو سر پہ درد نہ ہوا ہو، جس کی آنکھ میں درد نہ ہوا ہو، جس کے بدن میں کبھی درد نہ ہوا ہو، تو اس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج کل کا فرعون، آج کل کا نمرود، آج کل کا حامان، آج کل کا شداد، آج کل کا قارون، سنیں وہ لوگ اچھی طرح، یہ پیغام جا رہا ہے الحمدللہ، میڈیا تک بھی پہنچتا ہے، میڈیا کے بڑے افسر تک بھی پہنچتا ہے. اور ان کو یہ باتیں سنا کر اللہ کے فضل و کرم سے بہت لوگوں کو اللہ نے رائے ہدایت نصیب کر دی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کوئی بات پہنچانے والا پہنچا رہا ہے. انشاءاللہ جب تک روح ہے بات پہنچاتے رہیں گے، چاہے ڈیفنس کی مسجد میں ہوں، چاہے دیہات کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے دین کو پڑھائیں. یہ فیصلہ ہے ہماری زندگی کا. ہمارے بزرگوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر اور روکھی سوکھی کھا کر، ہم نے بھی وہی کام کیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی کارپیٹ پہ بٹھائے یا زمین پر بٹھائے، ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے جو تربیت دی جا چکی ہے، ان کا باپ بھی ہم سے وہ تربیت نہیں سیکھ سکتا. ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغوں میں جو اللہ نے دین کی محبت پیدا کر رکھی ہے، وہ ان کے فکر و خیال میں بھی نہیں. اور قیامت تک کے لیے یہ دیندار لوگ زندہ رہیں گے اور اس طرح دین کا کام چلتا رہے گا. اس لیے فرمایا کہ مرنے کے بعد یہ پہلی موت تھی ختم، اب دوسری موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے مزے ہیں. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ وہ ہے جو فوز ہے، کامیابی ہے بہت بڑی. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی جنت میں جانے کے بعد. لوگوں، جنت کی کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو چند روزہ زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں، من چاہی نہیں، بلکہ رب چاہی زندگی کا ایک مصداق بناؤ.
کہ ہم نے رب کو خوش کرنا ہے، من کو خوش نہیں کرنا، اپنے نفس کو خوش نہیں کرنا۔ لمثل هذا فليعمل العاملون، ہاں یہ واسطے ان کے ہے جو لوگ یہ کام کریں گے، عمل کرنے والے اگر عمل کریں گے تو ان کو یہ فیصلہ عمل کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کے عمل شرط ہیں، اپنی مرضی نہیں۔ اذالک خیر نزلا، یہ مثل بھی ساتھ بتایا، اس جیسی مثل عمل کرنا ہوگا، اپنی مرضی کا مثل نہیں بنانا ہوگا، ان بزرگوں اور اولیاء اور انبیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اب بتاؤ کیا یہ بہتر ہے نزلا مہمان نوازی، نزلا مانی مہمان نوازی، ام یا شجرۃ الزقوم یا زقوم درخت جو پھل ہے، جو کڑوا پھل ہے، اس سے مہمان نوازی کرنا وہ زیادہ افضل ہے، خیر ہے، یا اللہ کی مہمان نوازی سب سے افضل ہے؟ صاف ظاہر ہے جہنمیوں کو زقوم کھلایا جائے گا، تھور کا درخت جو کوڑوا، جو ایک نانگ پھلی ہے جس کو نانگ پھلی کہتے ہو، اور ایک تھور ہے، یہ سخت کڑوے اور کانٹے دار، اور نانگ پھلی جو کہ ایک سانپ کے منہ کی طرح ہے۔ اس لیے آگے اس کو ذکر آ رہا ہے کہ انا جعلناها فتنة للظالمین، کہ ان کو جہنم کے اندر زقوم درخت کا پھل کھلایا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا جعلنا، بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے ان کے لیے فتنہ، آزمائش، ظالموں کے لیے۔ کیا مقصد؟ یہ درخت کی جب مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو کافروں نے کہا اچھا ایسی بھی آگ ہے کہ جس میں درخت کو آگ نہیں لگتی؟ مذاق بنایا۔ کیا بنائے؟ مذاق بنائے۔ اس مذاق کا جواب دیا جا رہا ہے ایسا بھی درخت ہے جس کو آگ کھاتی نہیں؟ یہ کون سا درخت ہے جو جہنم میں ان کو کھلایا جائے گا، اور آگ جہنم ہے، جہنم آگ ہے، اس سے کیسے اس کو وہ کھائے گا نہیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ فتنے میں ہم تمہیں ڈال رہے ہیں ایسے کلمے سے کہ تم اس طرح کی بات کہو اور پھر جہنم میں جا کر اپنی آنکھوں سے مناظرہ کرو کہ ہاں جہنم میں جہنمیوں کے لیے درخت بھی ہوں گے، ان کو آگ نہیں کھائے گی، ان کو وہی انسان کھائے گا، مگر وہ انسان جب کھائے گا تو آگ بن کر اس کے جسم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ان عذابوں سے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پتہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم ان کو فتنے میں ڈالیں گے، درخت کے بارے میں، وہ ظالمین کے لیے ہے جو ظالمین اس سے انکار کر رہے ہیں۔ تو انہا وہ ایسا درخت ہے، تخرج جو نکلے گا، فی اصل الجحیم جو جہنم کی تہ سے نکلے گا، جہنم کی یعنی اس جڑ سے نکلے گا، نیچے سے اٹھتا ہوا وہ درخت ہوگا، طلعھا جس کے خوشے، طلعھا من جس کے خوشے، کانہ ایسے ہوں گے، رؤوس الشیاطین جیسے کہ شیطان کے سر، یعنی سانپ کے منہ کی طرح، وہ جو تھور کے نانگ پھلی کے درخت ہیں ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، ان جیسے ہوں گے۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منها البطون، اس سے پھر آگے انشاءاللہ تشریح و تجمع کل کے سبق میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے فہم سے بہرور ہو کر عمل کی زندگی کے ساتھ اور فکر کے ساتھ جینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا